الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ دو قول ذکر کیے تھے، صحیح مسلم افضل ہے یا صحیح بخاری افضل ہے، اس میں دو قول ذکر کیے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ من وجہ وہ افضل، من وجہ وہ افضل۔ دوسرا قول یہ بتایا تھا کہ بعض کے نزدیک صحیح بخاری مجموعی طور پر صحیح مسلم سے افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہی جو پیچھے گزری کہ صحیح بخاری میں متکلم فی راوی 80 ہیں اور صحیح مسلم میں متکلم فی راوی 160 ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے، یہ بھی گزری ہے، کہ بخاری شریف میں جو راوی متکلم فی ہیں یہ امام بخاری کے بلا واسطہ استاد ہیں، ان کے حالات کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں جو متکلم فی ہیں امام مسلم اور ان کے درمیان واسطے ہیں، اس لیے ان کے حالات کو وہ پوری طرح نہیں جان سکتے تھے۔ اس لیے صحیح بخاری افضل ہے صحیح مسلم سے۔ تیسری وجہ افضلیت کی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو حدیث معن ہوتی ہے، یعنی ان کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے، اس کے متصل ہونے کی شرط یہ ہے کہ کسی ایک موقع میں فعلیت لقاء ثابت ہو، یعنی شاگرد نے کہا ہے سمیتو یا حدثنی، ایسا لفظ جس سے معلوم ہو کہ بلا واسطہ سنا ہے، پھر تو اس حدیث کو مسلسل کہیں گے، متصل کہیں گے، مسند کہیں گے۔ اگر کسی ایک جگہ بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو دلالت کرے سماع پر کہ سنا ہے، پھر اس حدیث کو متصل نہیں کہیں گے، مسند نہیں کہیں گے، منقطع وغیرہ کہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ شرط لگاتے ہیں، امام مسلم فعلیت لقاء کو شرط نہیں قرار دیتے، بلکہ امکان لقاء کو کافی شمار کرتے ہیں۔ امکان لقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ زمانہ ایک ہو، اگرچہ کسی حدیث میں بھی سمیت نہ ہو، زمانہ ایک ہو، زمانہ ایک ہو تو پھر امکان لقاء پایا جاتا ہے۔ فعلیت لقاء بھی شرط ہے، سمیت کہے یا ایسا لفظ کہے جو دلالت کرتا ہے کہ بلا واسطہ سنا ہے۔ تو امام بخاری فعلیت لقاء کی قید لگاتے ہیں
امام مسلم امکان لقاء کو کافی شمار کرتے ہیں، اس لیے صحیح بخاری افضل ہے صحیح مسلم سے، صحیح بخاری افضل ہے صحیح مسلم سے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے استنباطات عظیمہ کیے ہیں، استنباطات کثیرہ کیے ہیں، اور امام مسلم نے ایک جگہ بھی استنباط نہیں کیا، مقدمے کے بعد صرف حدیثیں ہیں جمع کی ہیں، کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، نہ کوئی استنباط کیا۔ اس لحاظ سے بھی صحیح بخاری افضل ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نکات عجیبہ بیان کیے ہیں احادیث میں، امام مسلم نے نہیں بیان کیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ چھٹی وجہ یہ ہے اپنی جگہ چھٹی وجہ یہ ہے چھٹی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں، ہر باب کے ساتھ باب فی قضا، باب فی قضا، باب فی قضا، اور یہ تراجم انتہائی عجیب و غریب ہیں، ان کو محیرۃ العقول کہتے ہیں، عقلوں کو حیران کرنے والے، اور امام مسلم نے ایک بھی ترجمۃ الباب نہیں لکھا، جو ترجمۃ الباب مذکور ہیں وہ شارحین نے بیان کیے، خود امام مسلم نے ایک بھی ترجمۃ الباب لکھا ہی نہیں۔ اس لحاظ سے بھی صحیح بخاری کو فضیلت حاصل ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ ترتیب ابواب کی امام بخاری کی بہت عمدہ ہے، ترتیب ابواب یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، ترتیب ابواب کی بہت عمدہ ہے۔ امام مسلم نے باب ہی نہیں قائم کیے، کسی ترتیب کے عمدہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ علم حدیث کے مبادی میں عن قریب آ جائے گا کہ راویوں کو 5 طبقوں میں تقسیم کیا ہے محدثین، پہلا سب سے اونچا، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، چوتھا اس سے کم، پانچواں اس سے کم۔ اس ترتیب سے انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کیے، پہلا سب سے اعلیٰ، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، چوتھا اس سے کم، پانچواں اس سے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے طبقہ اولا کے راوی لیے ہیں،
طبقہ ثانیہ کے انتخاب کر کے لیے، کوئی لیا ہے جو ان کو پسند آیا، باقی نہیں لیے۔ اور امام مسلم نے اولا کے بھی سب لے لیے، ثانیہ کے بھی سب لے لیے، ثالثہ میں جا کر انتخاب کیا، اس کے بعد لیے ہیں، بعض چھوڑے۔ اس لحاظ سے بھی راوی صحیح مسلم کے، صحیح بخاری کے اقوا ہے راوی صحیح مسلم سے۔ نویں وجہ یہ ہے، نویں کہتے ہیں نئی چیز کو، نویں وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں احادیث کی جامعیت بہت عمدہ ہے، جامعیت احادیث ہے، مسائل سنت کو جمع کیا ہے۔ مسلم میں اتنی جامعیت نہیں ہے، خاص طور سے تفسیر کی حدیثیں انہوں نے نہ ہونے کے برابر ذکر کی، تفسیر کی حدیثیں۔ امام بخاری نے تفسیر کی بھی بہت حدیثیں نقل کی، باقی اقسام کی بھی نقل کی ہیں، جیسے بتا دیا تھا سیر آداب و احکام و مناقب، فتن احکام و اشراط تو یہ 8 کسیں بتا دی تھی، سیر، آداب وغیرہ بتا دیا نا، پیچھے شعر بھی بتا دیے تھے، لکھا ہوا ہے شعر آپ کے پاس۔ جی ہاں، تو بہرحال جامعیت صحیح بخاری میں بہت زیادہ ہے، مسلم میں جامعیت نہیں ہے۔ یہ 9 وجہ ہیں جن کی وجہ سے مجموعی طور پر صحیح بخاری افضل ہے صحیح مسلم سے۔ یہ تو بحث تھی تقابل کی، تقابل کیا گیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اس تقابل کے علاوہ صحیح بخاری میں کچھ فضائل کی باتیں اور بھی ہیں۔ یہ تو تقابل کا درجہ تھا، تقابل کا لحاظ نہ بھی کریں پھر بھی بعضی خوبیاں صحیح بخاری میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحیح بخاری کے بارے میں اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، صحیح بخاری قرآن پاک کے بعد سب کتابوں میں زیادہ صحیح شمار کی جاتی ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ محمد بن احمد مروزی فرماتے ہیں کہ میں رکن اور مقام کے درمیان لیٹ گیا۔ رکن کہتے ہیں جس میں خانہ کعبہ کے کونے میں حجر اسود ہے، اس کو رکن کہتے ہیں، اور مقام جو دروازے کے سامنے پتھر ہے
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ جی ہاں جی ہاں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے تو وہ نیچے ہو جاتا تھا پتھر، جب پکڑا دیتے تو اونچا ہو جاتا، اوپر رکھ دیتے تھے۔ پھر جب پتھر لے کر آتے پھر وہ نیچے ہو جاتا، پکڑا دیتے تو پھر اونچا ہو جاتا، اوپر پتھر رکھ دیتے۔ اس پتھر کے ذریعے سے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں نشان بھی پاؤں کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان بھی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ پتھر میں نشان نہیں بنتے، لیکن اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اس کی طرف بھی منہ ہو جائے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جائے۔ جی جی جی، اور وہ پتھر مشرق میں ہے، خانہ کعبہ کے مشرق میں ہے۔ ہم بھی مشرق میں رہتے ہیں، اس لیے ہماری نمازیں مقام ابراہیم میں ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہماری نمازیں مقام ابراہیم میں ہوتی ہیں، ہمارا منہ مقام ابراہیم کی طرف بھی ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال محمد بن احمد بروزی فرماتے ہیں کہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی، خواب میں زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے ابو زید، تم کب تک کتاب شافی پڑھاتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل، جامع محمد ابن اسماعیل۔ یہ بڑی فضیلت ہے کہ اس کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب قرار دی۔ خواب جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تیسری خاص فضیلت یہ ہے کہ کوئی حاجت ہو تو بخاری شریف کی تلاوت کر کے وہ حاجت مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، کوئی حاجت ہو بخاری شریف ختم کر کے اکیلا پڑھے یا 15-20 آدمی مقرر کر کے مل کر پڑھے۔ 30 آدمی عام طور پر جمع کرتے ہیں، ایک پارہ، 30 پارے ہیں بخاری شریف کے بھی، جیسے قرآن پاک کے 30 پارے، بخاری شریف کے بھی 30 پارے۔ عام طور پر 30 آدمیوں کو جمع کر لیتے ہیں، ایک پارہ ہر ایک پڑھتا ہے، پھر دعا مانگتے ہیں، اپنی حاجت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری فرماتے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ بارش نہ ہو اس میں بھی ختم بخاری کیا جائے، یعنی مل کر چند آدمی بخاری شریف کے الفاظ پڑھیں، پھر بارش کی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ ایسے ہی تعاون کا زمانہ ہو، وبا ہوتی ہے تعاون کی،
ایک ایک دن میں ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں. طاعون کی وبا ہو، اس میں بھی جس گھر میں جمع ہو کر بخاری شریف کا ختم کر لیا جائے وہ گھر طاعون کی وبا سے بچا رہتا. طاعون کی وبا سے بچا رہتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. چھٹی فضیلت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سند کے ساتھ، بغیر سند نہیں، سند کے ساتھ بخاری شریف کی حدیثیں وہی کہلاتی ہیں جو بخاری شریف میں سند کے ساتھ. اس کے علاوہ بغیر سند کے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، ان کا درجہ کم ہوتا ہے. جو بخاری شریف کی حدیثیں ہیں ان کے بارے میں اجماع ہے کہ ہر ایک حدیث صحیح ہے، ہر ایک حدیث صحیح ہے، ہر حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ 6 خوبیاں بتا دی صحیح بخاری کی، قطع نظر اس کے کہ مسلم شریف میں یہ ہیں یا نہیں ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. اب سمجھیے طرز صحاح ستہ کا، طرز صحاح ستہ کا، جو 6 حدیث کی اہم ترین کتابیں ہیں ان کا طرز کیا ہے. پہلے صحیح بخاری کا طرز سمجھیں. صحیح بخاری کا طرز یہ ہے کہ صحیح بخاری لکھنے سے پہلے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی تھیں وہ زیادہ تر ایک مسئلے پر تھیں یا 2 مسئلوں پر تھیں. ایک قسم کی حدیثیں تھیں یا 2 قسم کی حدیثیں تھیں. مثلا امام مالک اور امام ثوری، سفیان ثوری، آئی ایم سوری نہیں، سفیان ثوری. آج کل تو کہتے ہیں غلط ہے آئی ایم سوری. یہ نہیں کہہ رہا، سفیان ثوری. سفیان ثوری اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی نے فقہ کی حدیثیں جمع کی. فقہ کی امام ابن جریج نے تفسیر کی حدیثیں جمع کی. تفسیر حضرت ابو عبیدہ نے غریب القرآن کہ جو الفاظ ذرا مشکل تھے قرآن پاک کے، ان کے معنی بتانے کے لیے حدیثیں جمع کی. جی ہاں. امام محمد بن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ ان دونوں نے سیر کی حدیثیں جمع کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے واقعات انہوں نے جمع کیے ہیں. محمد بن اسحاق نے اور موسیٰ بن عقبہ نے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے
زہد اور مواعظ کی حدیثیں جمع کی، زہد کی اور مواعظ کی حدیثیں جمع فرمائی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک۔ امام قصائی نے بدء الخلق اور قصص الانبیاء ان دو مضمونوں کی حدیثیں جمع فرمائی۔ بدء الخلق، پہلے کیا پیدا کیا، پھر کیا پیدا کیا، پھر کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پانی پیدا کیا، پھر آسمان پیدا کیا، عرش پیدا کیا، جنت دوزخ پیدا فرمائی۔ یہ ترتیب آئے گی کتاب و بدء الخلق، خود بخاری شریف۔ تو امام قصائی نے بدء الخلق کی حدیثیں اور قصص الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے حالات کی حدیثیں یہ جمع فرمائی۔ یحییٰ بن معین نے احوال الصحابۃ والتابعین، احوال الصحابۃ والتابعین اس میں حدیثیں جمع فرمائی۔ بعضوں نے رویا کی حدیثیں جمع کی ہیں، خوابوں، بعضوں نے طب شرعی، طب نبوی اس کی حدیثیں جمع کی، بعضوں نے شمائل کی حدیثیں جمع کی ہیں، بعضوں نے اصول فقہ حدیثیں جمع فرمائی، بعضوں نے اصول حدیث کی حدیثیں جمع فرمائی، بعضوں نے رد مبتدعین کے رد کی، جیسے جہمیہ فرقہ ہے، رد جہمیہ میں رد مبتدعین میں حدیثیں جمع۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر لیا، ان کا یہ طرز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر لیا، فقہ بھی، تفسیر بھی، غریب قرآن بھی، سیر بھی، جی ہاں زہد اور مواعظ بھی، بدء الخلق بھی، قصص انبیاء بھی، احوال صحابہ و تابعین بھی، اور رویا بھی، طب بھی، جی ہاں شمائل بھی، اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، رد مبتدعین، ہر قسم کی حدیثیں جمع کر دی۔ کس نے؟ امام، جس سے پوچھا جائے صرف وہ بولے، کس نے؟ امام بخاری۔ دوسرے، ان کی کتاب میں یہ خوبی ہے، یہ بات ہے، طرز ان کا بتا رہا ہوں۔ جی ہاں کہ انہوں نے تقطیع کی ہے احادیث کی، ٹکڑے کیے ہیں، ایک حصہ کہیں بیان کر دیا، دوسرا حصہ ایک ہی حدیث کا کسی اور جگہ بیان کر دیا، تیسرا حصہ کسی اور جگہ بیان کر دیا۔
اور اس سے مقصود استنباط مسائل ہے. کہیں ایک مسئلہ نکال لیا، ایک ٹکڑا نکل کر دیا، کہیں دوسرے مسئلے کے لیے اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا بیان کر دیا، کہیں تیسرے مسئلے کے لیے تیسرا ٹکڑا بیان کر دیا. تو انہوں نے یہ کیا، تقطیع احادیث کی ہے، ایک ایک حدیث کے 3 4 ٹکڑے کر دیے اور الگ الگ مسائل مستنبط کر لیں. تیسری بات ان کے طرز میں یہ ہے، خود فرماتے ہیں ما ادخلت الا ما صح، ما دخلت فی کتابی الا ما صح. میں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثیں لی. جی ہاں میں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثیں لی. چوتھی بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ انہوں نے صحیح اور غیر صحیح کا فرق کیا ہے بین طور کہ صحیح کو لے لیا سند کے ساتھ اور غیر صحیح کو نہیں لیا سند کے ساتھ. اس سے فرق ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے انہوں نے فرق کر دیا صحیح اور غیر صحیح کے درمیان. صحیح حدیث کو سند کے ساتھ بیان فرما دیا، غیر صحیح کو سند کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، یا تو بالکل نہیں بیان فرمایا یا بیان فرمایا لیکن بغیر سند کے تعلیقاً بیان کر دیا. اس طریقے سے انہوں نے فرق کر دیا صحیح اور غیر صحیح. پانچویں بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ امام بخاری کیونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتابوں کے حافظ تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. امام بخاری ان کی کتابوں کے حافظ تھے، بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں فقہ اور حدیث دونوں کو جمع کر لیا. ان کی کتابیں کوئی فقہ کی تھی، کوئی حدیث کی تھی. امام بخاری ان کی کتابوں کے حافظ تھے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث اور فقہ کو جمع کر لیا. یہ 5 خصوصی باتیں ہیں جن کو طرز بخاری کہتے ہیں. اس طرح سے یہ کتاب لکھی گئی. اب صحیح مسلم کا طرز سمجھیے. صحیح مسلم کا طرز کیا ہے؟ انہوں نے بھی کوشش کی ہے صحیح اور غیر صحیح میں فرق کرنے کی. بئی طور کہ اپنی کتاب میں صحیح حدیثوں کو لائے ہیں، غیر صحیح کو لائی نہیں. امام بخاری تو پھر
ترجمۃ الباب میں لے آئے ہیں، غیر صحیح حدیثوں کو بھی لے آئے ہیں، لیکن سند کے ساتھ نہیں، بغیر سند۔ امام مسلم لائے ہی نہیں، غیر صحیح حدیثوں کو لائے ہی نہیں، صرف ان حدیثوں کو لائے ہیں جن کے صحیح ہونے پر اجماع تھا۔ خود کہا ایک موقع میں کہ میں اس کتاب میں وہ حدیثیں لایا ہوں جن کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ بہرحال امام مسلم نے بھی صحیح اور غیر صحیح میں فرق کیا، صحیح کو لائے، غیر صحیح کو نہیں لائے۔ دوسری بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ انہوں نے استنباط بالکل نہیں کیا، کسی مسئلے کا استنباط اپنی پوری کتاب میں نہیں کیا، کوئی مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا۔ مقدمے میں 3-4 مسئلے آئے ہیں مقدمے، اس کے بعد صرف حدیث، صرف حدیث، صرف حدیث، صرف حدیث، ایک مسئلہ بھی مستنبط کر کے نہیں بیان کیا۔ تیسری بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کے جمیع متون کو جمع کیا، جتنے الفاظ بھی ایک حدیث میں آتے تھے ان سب کو یکجا جمع کر دیا، ان سب کو یکجا جمع کر دیا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ چوتھی بات صحیح مسلم کے طرز میں یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ اور بعد کے حضرات کے اقوال نہیں لیے، مرفوع حدیثیں لی ہیں، صحابہ اور بعد کے حضرات کے اقوال نہیں لیے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ چوتھی بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کی جتنی سندیں تھیں ان کو بھی یکجا کر دیا، متون بھی کیے تھے، سندیں بھی یکجا جمع کر دی۔ ایک حدیث کی 5 سندیں آتی تھیں، 5 اکٹھی، سندیں بھی یکجا جمع کر دی۔ چھٹی بات ان کی طرز میں یہ ہے کہ انہوں نے ابواب قائم نہیں کیے، باب کہیں لکھا ہی نہیں۔ جو صحیح مسلم میں باب ملتے ہیں یہ بعد کے حضرات کے، شارحین نے باب لگائے، خود امام مسلم نے نہیں لگائے۔ اور 7ویں بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ تراجم ابواب بھی نہیں لکھے، جب باب بھی نہیں لکھے تو پھر تراجم کیا لکھنے تھے؟ باب فی قضا، باب کے بعد جو عبارت ہوتی ہے باب فی قضا، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے نہیں بنائے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ یہ 7 باتیں ایسی ہیں کہ جو امام مسلم کے طرز میں پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اب سنیے سنن ابی داؤد کا طرز کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کا طرز کیا؟ ان کے طرز میں ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے
وہ سب حدیثیں جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے جس سے حضرات فقہا استنباط کر چکے تھے ان کے زمانے سے پہلے، جو فقہا گزرے ہیں انہوں نے جو حدیثیں لی استنباط کے لیے ان سب کو جمع کر دیا۔ جی ہاں، جن احادیث سے استنباط فرمایا تھا ان سے پہلے فقہا نے ان سب حدیثوں کو جمع کر دیا۔ دوسری بات ان کے طرز میں یہ ہے، یہ خود فرماتے ہیں ما ذکرت فی کتابی حدیثا اجمع الناس علی ترکہ، ما ذکرت فی کتابی حدیثا اجمع الناس علی ترکہ، جو حدیث بالاجماع ضعیف تھی اس حدیث کو امام ابو داود نے نہیں لیا۔ ما ذکرت فی کتابی حدیثا اجمع الناس علی ترکہ، جس حدیث کے چھوڑنے پر محدثین کا اجماع تھا اس حدیث کو امام ابو داود نے نہیں لیا۔ تیسری بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ جو حدیثیں کم ضعیف تھیں، بعضوں نے ضعیف کہا بعضوں نے نہیں کہا، جو حدیثیں ایسی تھیں ان کو اگر لیا ہے تو ساتھ کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لے تو لیا، لیکن ساتھ ضعف کی تصریح بھی کرتی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ کہہ دیا۔ چوتھی بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ جس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے ضعف کی وجہ بھی بیان فرمائی، کیوں ضعیف ہے۔ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے ضعف کی وجہ بھی بیان کی، یہ کیوں ضعیف ہے، یہ کیوں ضعیف ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پانچویں بات امام ابو داود کے طرز میں یہ ہے کہ جس حدیث کے بارے میں سکوت فرماتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، نہ کہتے صحیح ہے، نہ کہتے ہیں حسن ہے، نہ کہتے ہیں ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں کہتے، تو وہ حدیث کم از کم حسن کے درجے کی ہوتی ہے، اس سے استدلال کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو مسکوت عن ہو جو حدیث ابو داود میں ہیں ان سے استنباط جائز ہے، وہ درجہ حسن کی ضرور ہوتی ہے، یا تو صحیح ہوں گی یا کم از کم درجہ حسن کی ہوں گی، کہ ان سے استنباط
کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ چھٹی بات یہ ہے ان کے طرز میں، چھٹی بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ جن احادیث سے کوئی مسئلہ نکل سکتا تھا اس کو بھی ذکر کر دیا۔ پہلی بات تو یہ تھی نا کہ جو ان سے پہلے فقہا نے حدیثیں لی ہیں، مسائل نکالے ہیں، ان کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ چھٹی بات ان کے طرز میں یہ بھی ہے کہ جو حدیثیں ایسی تھیں جن سے استدلال کیا جا سکتا تھا، اگرچہ کسی نے ان سے پہلے کیا نہ ہو لیکن استعمال ہو سکتا ہے، ایسی حدیثیں بھی بیان کر دی۔ ایسی حدیثیں بھی امام ابو داؤد نے بیان کر دی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اسی لیے امام غزالی اور بعض دوسرے حضرات نے بھی کہا ہے ابو داؤد کے بارے میں، ھذا کافٍ للمجتہد، ھذا کافٍ للمجتہد، یہ کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔ جس حدیث سے کسی نے استعمال کیا ہے وہ بھی ذکر کر دی، جس سے استعمال ہو سکتا ہے وہ بھی ذکر کر دی۔ اس لیے فرماتے ہیں ھذا کافٍ للمجتہد، ھذا کافٍ للمجتہد، یہ مجتہد کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں جی ہاں۔ ساتویں بات ان کے طرز میں یہ ہے، امام ابو داؤد کے طرز میں ساتویں بات یہ ہے کہ یہ جگہ جگہ قال ابو داؤد، قال ابو داؤد یہ کہتے ہیں۔ حدیثیں تو لاتے ہیں اور جگہ جگہ یہ بھی کہتے ہیں قال ابو داؤد، یہ کہہ کر آگے کوئی تحقیق کرتے ہیں، یا وہ تحقیق فقہ کی عمیق تحقیق ہوتی ہے، گہری بات ہوتی ہے فقہ کی، یا حدیث کی کوئی گہری بات ہوتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاص طرز ہے۔ قال ابو داؤد، اس لیے قال ابو داؤد مشکل ہوتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں جہاں قال ابو داؤد آتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، یہ بھی ان کا خاص طرز۔ آٹھویں بات ان کے طرز میں یہ ہے کہ انہوں نے کثرت سے ناسخ و منسوخ کو بھی بیان کیا ہے، ناسخ و منسوخ کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک باب مانتے ہیں، اس میں منسوخ حدیثیں لاتے ہیں، اس کے بعد دوسرا باب لاتے ہیں اس کے خلاف، اس میں ناسخ حدیثیں لے آتے ہیں، منسوخ حدیثیں پہلے لاتے ہیں اور ناسخ حدیثیں بعد میں لاتے ہیں۔ یہ بھی ان کا طرز ہے۔
کہ ناسخ و منسوخ کو بہت بیان کیا ہے. ایک باب میں منسوخ حدیثیں، اس کے بعد فوراً باب لے آتے ہیں اس میں ناسخ حدیثیں ہوتی. جی ہاں حدیث میں ناسخ اور منسوخ کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. ایک مجتہد کے نزدیک حدیث منسوخ ہوتی ہے، دوسرے کے نزدیک منسوخ نہیں ہوتی، اس لیے مسئلے کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو امام ابو داود نے ناسخ اور منسوخ کو بہت اہتمام سے بیان فرمایا ہے. نویں بات ان کے طرز میں یہ ہے، نویں بات، نویں نکور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی حدیث پر کوئی اشکال ہوتا ہے، کسی حدیث پر کوئی شبہ ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے. یہ جب حدیث وہ لاتے ہیں تو اس سے پہلے باب باندھتے ہیں. اس باب میں الفاظ ایسے لے آتے ہیں جس سے شبہ کا جواب ہو جاتا ہے، جس سے شبہ کا جواب پہلے ہی ہو جاتا ہے، اشکال کا موقع ہی نہیں آتا. حدیث لانے سے پہلے ترجمۃ الباب میں شبہ کا جواب دے دیتے. جی ہاں 10ویں بات سنن ابی داود کے طرز میں یہ ہے کہ چونکہ اس کتاب کا نام ہے سنن ابی داود، اس لیے سنن ہونے کا لحاظ فرمایا، یعنی کتب فقہ کے طرز پر حدیثیں لائی. ترتیب وہی رکھی ہے جو کتب فقہ میں ہوتی ہے. پہلے کتاب الطہارت ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ ہے. اس طریقے سے جو ترتیب کتب فقہ میں ہوتی ہے وہی ترتیب لائے ہیں یہ اپنی اس کتاب میں. کتاب تو حدیث کی ہے لیکن ترتیب فقہ کی کتابوں کی سی ہے. جی ہاں. اور 11ویں بات یہ ہے، 11 جامعہ شریفیہ میں 11ویں بات یہ ہے ان کے طرز میں کہ بعض اہم مسائل میں یہ ایک ہی مسئلے میں 2 3 باب لے آتے ہیں. اس میں جتنے قول ہوتے ہیں اتنے ہی باب بنا دیتے ہیں. ایک مسئلے میں 3 قول ہیں تو 3 باب لے آئیں گے. ہر باب میں ایک امام کی دلیلیں جمع کر دیں گے، دوسرے باب میں دوسرے امام کی دلیلیں، تیسرے باب میں تیسرے امام کی دلیلیں. اس لیے ادلہ کا نکالنا سنن ابی داود میں بڑا آسان ہوتا ہے. مشکل مسائل میں 2 3 4 باب ایک ہی مسئلے کے لے آتے ہیں. ہر باب میں ہر امام کی دلیل ہوتی ہے. ایک امام کی دلیلیں الگ، دوسرے امام کی دلیلیں الگ، تیسرے امام کی دلیلیں الگ. اس طریقے سے ایک مسئلے میں کئی باب باندھ دیتے.
یہ طرز ہے امام ابو داؤد کا۔ پھر آگے کل انشاءاللہ امام ترمذی کا طرز بتائیں۔ لا الہ الا اللہ